نہ میں پہلی مجلس سے آیا کھڑا نہ میں آخری مجلس سے آیا کھڑا 6ویں 7ویں نوکری ہے میری میں نے اس جملے دی اتنی قیمت چاہیے دی جتنی بن دی ہے من لے حاضل قلب فرمائی اس کتے کے لیے کون ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو اتنا پیار کرتے ہیں لوگوں سے اتنا احترام کرتے ہیں کافروں کو بھی گلے لگا کے ملتے ہیں باہر تک جا کے چھوڑنے آتے ہیں لینے آتے ہیں پہلی بار آپ کے منہ سے ایسا سخت جملہ سنا فرمایا مجبوری بن گئی ہے دروازے رسول پہ گستاخی کرنے آ گیا مہربانی بزرگوں مولا اس طرح دیمنے جی یہ زبان سلامت رہے یہ چہرہ سلامت رہے اللہ کرے بادشاہ حسین اس طرح چوڑی کیا بات ہے میرا پتر ہاتھ کھول میرا بیٹا میں تکلیف ہوں جیسے لیڈی کرے میں تو ہاتھ بدی بیٹھا ہونا من لے حاضل قلب کون ہے اس کتے کے لیے مورخ کہتا ہے قام علی ابن ابی طالب نبی کی یہ بات سن کے علی کھڑے ہو گئے قال النبی اجلس یا علی نبی نے کہا یا علی بیٹھ جا ثم قال من لهذا القلب پھر کہا اس کتے کے لیے کون ہے ثم قام علی ابن ابی طالب پھر علی اٹھا ثم قال النبی اجلس یا علی پھر نبی نے کہا یا علی بیٹھ جا ثم قال من لهذا القلب تیسری بار پھر پوچھا اس کتے کے لیے کون ہے تیسری بار پھر علی اٹھا پھر بٹھایا نبی نے علی نے ہاتھ باندھ کر قبلہ ہو کیا گیا نبی نے کہا یا علی کچھ نہیں مورخ کہتا ہے نسیم بھائی آنکھوں سے پڑھا ہے مورخ کہتا ہے خیمہ رسالت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے حالات ایسے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شکر گزار نہ بھی توڑا ہائے ذری او آخری حد تا شکریہ یار جڑا بزرگ حد چاہے نا قرآن دی قسم ہے اس بندے شکریہ جڑا اس گالتے بولے ہے احسان علی بڑی عجیب گال کروں گا جب بندے سمجھ آ گئی تو میلے سے میرے حصے دی فضائل دی سمجھی ہو گئی جیسے سروں پہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے بھلا یہ کیا ہوتا ہے سروں پہ پرندے بیٹھنا سکتا اچھا ٹھیک ہے چلو آؤ میں تو سمجھے نا عرب میں سب سے مہنگی سواری کا نام ہے اونٹ اونٹ صحرا کا جانور ہے صحرا کا جہاز ہے بڑی مہنگی سواری ہے اور جب اونٹ تپتے ہوئے ریگستانوں میں کھڑا ہوتا ہے نا دھوپ کی حدت اور شدت سے اس کی کوہان کی پشت والی جگہ پہ جو اٹھی جگہ ہوتی ہے نا وہ کوہان ہے اس کی جلد پھٹ جاتی ہے دھوپ کی شدت سے اونٹ کی جلد جب پھٹ جاتی ہے تو اونٹ کو وہاں خارش محسوس ہوتی ہے اب اونٹ کے پاس ذریعہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اس کوہان پہ خارش کیسے کرے ایسے میں قدرت نے اس کی اس تکلیف کا علاج یہ کیا ہے اوپر سے جب پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں وہ اونٹ کی پھٹی ہوئی جلد کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی بوٹی پڑی ہے وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے وہاں آ کے کوا چونچ مارتا ہے جب چونچ مارتا ہے تو اس کی خارش پوری ہوتی ہے وہ سر نہیں ہلاتا کہ کہیں پرندہ نہ چلا جائے ہتھیار تلے ویکھا نام ہے مہربانی ہائے ذری ہائے 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 بولے گا مہربانی کرے وہ سر نہیں ہلاتا کہ پرندہ اڑ نہ جائے ہاں اسے کہتے ہیں سروں پہ پرندہ بیٹھنا مورخ کہتا ہے کیفیت ایسی تھی جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے اور ایسے لمحے میں چوتھی مرتبہ جب نبی نے کہا نا اور علی اٹھے علی نے کہا یا رسول اللہ وہ جاتے نہیں مجھے بھیجتے نہیں نبی نے کہا یا علی میں بھی جانتا ہوں تو جائے گا تو بھی جانتا ہے تو جائے گا میں جان بوجھ کے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں میرے پاس وہ لوگ بھی ہیں جو کنفرم کتے کے مقابلے میں بھی نہیں گئے جنگ نہیں پڑھنی مجھے حسن پڑھنا ہے جنگ نہیں پڑھنی مجھے بس آپ کو ایک بات سمجھانی ہے
بہت بریک بات کی ہے. بسم اللہ نعرہ. مہربانی، بہت شکریہ. میں جنگ نہیں پڑھ رہا، میں مولا حسن پڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک بات سمجھانے کے لیے ساری بحث مجھے کرنی پڑی ہے. اب اس جنگ میں نبی نے علی کو بھیجا ہے. اپنی ابا، اپنی کبا، اپنا امامہ، اپنی نالین، اپنی زرہ، اپنا پیرہن دے کے علی کو بھیجا ہے اس جنگ میں نبی نے. اور یہ تاریخ کی پہلی جنگ ہے جسے لڑنے کے لیے علی پیدل چلے. عمرو ابن عبد ود کے قریب پہنچ کے علی سے فرماتے ہیں گھوڑے سے نیچے اتر. اس نے کہا کیوں؟ ہر کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگ لڑتا ہے، میں نیچے کیوں اتروں؟ علی فرماتے جاہل، تو نے محمد کا اعلان نہیں سنا؟ محمد نے مجھے کل ایمان کہا ہے، تجھے کل کفر کہا ہے. نیچے اتر. میں ایمان اور کفر کی لڑائی میں جانوروں کو شریک نہیں کرنا چاہتا. کیا کہنا جڑا نہیں بول سکیا. سلام ہے. مہربانی کری بھائی. ہاں ماں، میں ایمان اور کفر کی لڑائی میں. اچھا یار وقت پترا جی انج سنتا پیا تو وقت مینو ایک جملہ ہو آخر دے. قرآن کی قسم ہے میں آخنا نہ چاہتا، میں اپنے موضوع وال بدلنا چاہنا. میں بھائی حکم کیا مولا حسن پڑھی، لیکن اجازت دے تو ایک جملہ میرے اتنے آیا کھلا ہے، میں یاد کر کے کدے پڑھیا نہیں. ہونے دی داد تو میرا دل کر گیا ہے. حیرت سے اسے دیکھا علی کی طرف. کہتا ہے مسبک، کیا نام ہے تیرا؟ علی فرماتے ہیں انا ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. میں نے دو ہاتھ باندھ کے کہا یا علی محسوس نہیں کیجیے گا، میں آپ کے بچوں کا نہیں، آپ کے نوکروں کا بھی نوکر ہوں. یا علی سوال اور ہے جواب اور ہے. وہ آپ سے آپ کا نام پوچھ رہا ہے، آپ اسے باپ کا نام بتا رہے ہیں. علی فرماتے شوکت سامنے کوئی عام بندہ ہوتا میں اپنا نام بتاتا. سامنے بندہ وہ ہے جسے محمد نے کل کفر کہا ہے، اور وہ میدان میں کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھ رہے تیرا نام کیا ہے. میں جواب میں کہہ رہا ہوں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. میں قیامت تک کے جاہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ میرا باپ کافر ہوتا میں کل کفر کے سامنے باپ کا نام نہیں. ہاتھ اونچے اونچے اونچے. حیدری اللہ. ایمان ہے. ادار کرو زندگی وقت کہتے پڑھیا میں اس علاقے میں حکم کریا تو خندق سنے سا. فی الحال میں اپنے موضوع والا پہ آنا. علی کل ایمان ہے اور حسین دین ہے. میں تو 3 دن پہلے دسے بیچ میر تو فقیر آکھے دین استو حسین دسے نا، دین پناہ استو حسین. بھائی جان یہی ہے نا، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے. نظم میں مولا حسن تے پڑھ ساں بھائی جان، محسوس نہ کریں تو سید ہے میں نوکر ہوں، رشتے تو میرا بھرائیں ان تو سید سردار ہے میں نوکر ہوں. مضمون میں ضرور پڑھ سا، نظم تیرا حکم پورا کرے سا، مگر اے بندے اس جملے تے تھے پڑھے تو وقت گالے. علی کل ایمان ہے حسین دین ہے، علی کل ایمان ہے حسین دین ہے، علی ایمان ہے حسین دین ہے. حسن اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا خوش قسمت شہنشاہ ہے. جب مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، دین کو انگلی پکڑا کے چلتا. کتنا شکریہ ادا کروں آپ، کتنا شکریہ ادا کروں. قبر دیا کندھا نہیں راضی ہوتے ہتر آلے ہوں 14 گوانے ہوں، کوئی نہ بولے کوئی گلا نہیں. حسن اس کائنات کا تولیاں زندگیوں میں جگ جگ جیو جوانیاں مانو، کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے. جب مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، دین کو انگلی پکڑا کے چلتا تھا. ٹکڑا نظم کا بادشاہ حسن کی بارگاہ میں بھائی کا حکم ہے، ضرور تعمیل کریں گے
لیکن جس رنگ سے جس معیار پہ آپ لوگ اب تک سنتے آئے ہیں اس معیار کو مد نظر رکھ کے 4 مصرے پڑھتے ہیں۔ حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا۔ میرے کو تو گرمی کا یہ علاج ہے بیٹا، اس کے علاوہ میرے کو کوئی علاج نہیں۔ حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا، وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا۔ علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک پہ لفظ امیر چھین لیا۔ اگلین بھرا ڈھیری سومی معاشرتا کے ہاتھ اچاراوی اللہ اللہ اکبر۔ حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا، وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا۔ علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک پہ لفظ امیر چھین لیا۔ گنجائش ہے 4 مصرے اور سن دے ہو۔ دربار سجا ہوا تھا شام میں، پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوا تھا۔ صاحب تخت نے حکم دیا ہوا تھا مغرب کی اذان تک اپنی اپنی تعریف کرتے رہنا، جب آخری لمحہ رہ جائے نا 1-1.5 منٹ، حسن سے کہنا آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ نمازی باپ کا بیٹا ہے، اذان کا احترام کرتا ہے۔ الفضل و شہادت بہل آدھا، فضیلت ہوتی وہی ہے جسے دشمن مانے۔ ہائے 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 ہائے، یعنی ان کا دشمن بھی آپ جیو مانتا تھا کہ یہ نمازی گھر ہے۔ اذان کا وقت قریب آ گیا، آپ بندے اپنے بارے میں، بندوں کے نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھ رہا۔ کون کون بیٹھا تھا؟ 11 بندے تھے، وہ اپنے اپنے بارے میں بتاتے رہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ حسن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ اذان سے لمحہ پہلے ایک بندے نے کہا حسن کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، آپ کون ہیں؟ اب اس کے ذہن میں تھا نہج البلاغہ کے خالق کا بیٹا ہے، اتنی لمبی بات کرے گا، اوپر سے اذان آ جائے گی، بات کٹ جائے گی، ہم چلے جائیں گے۔ حسن نے مسکرا کے آہستہ سے کہا فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے، فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے، ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے، اپنی عظمت کے کیے تبصرے جتنے تم نے، میرے گھوڑے کے فضائل ہیں زیادہ اس۔ او یار فوجی صاحب جیو، او جیو یار، ہائے لری غیر خان، ہاتھ اچھے اچھے اچھے، ہائے لری۔ فخر کی بات کروں، سلام ہے بیٹا آپ، ناز کروں بھی کس سے، ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے، اپنی عظمت پہ کیے تبصرے جتنے تم تھے، میرے گھوڑے کے فضائل ہیں زیادہ اس سے۔ درود پڑھ دو مل کے بلند آواز۔ سلامت رہو، سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ نظم جس کا حکم ہے اس میں عجیب و غریب لطف ہے، عجیب و غریب کرم ہے اس میں علی بادشاہ کے۔ آپ اگر ذہنی طور پہ تیار ہوں تو میں ایک ٹکڑا آپ کو نظم کا سناتا ہوں۔ شام کے حاکم نے مشورہ کیا اپنے کچھ دوستوں سے کہ یار کوئی طریقہ ایسا بتاؤ کہ میں شیعوں کے امام کو راستے سے ہٹا لوں، کوئی طریقہ ایسا بتاؤ کہ میں شیعوں کے امام کو راستے سے ہٹا لوں۔ کسی مشیر نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے، جسے تم راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہو شریعت میں وہی تو راستہ ہے۔ احسان یقین کر، حیران ہوں میں نا میں سیال موڑو کھے دوکھا جملہ میں پچھلے 6 دن چاکھیا تے لفظ دی قیمت ملی۔ سلام ہے توڑے انتخاب نو، سلام ہے توڑے چناؤ نو، شریعت میں وہی تو راستہ ہے۔ پھر کیا کریں؟ لوگوں نے کہا پھر ایک ہی طریقہ ہے، علی کے بیٹے کو شام بلاؤ، شام کا خراج ایک تشتی میں رکھ کے حسن کو پیش کرو،
یا حسن لے لے گا یا نہیں لے گا. اگر حسن نے ہمارا تحفہ خراج کی شکل میں لے لیا تو ہم کہیں گے حسن تمہارے باپ نے تو دنیا کو طلاق دی تھی. بالکل بیٹا جی میں راضی ہوں. اللہ کرے آپ کا یہ ہاتھ اونچا رہے. اتنے مشکل جملے پہ اٹھنے والے ہاتھ کا شیخ صاحب شوکت شکر گزار رہتا ہے. ہم کہیں گے حسن، اور یاد رکھنا میں بزرگوں کی موجودگی میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حکومت تخت کی شکل میں، دولت حکومت کی شکل میں 3 مرتبہ چل کے حسن کے دروازے پہ آئیے. حسن مجھے قبول کر. غیرت مند ہاشمی نے ٹھوکر مار کے کہا نکل جا میرے دروازے سے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی جسے باپ نے طلاق دی ہو وہ بیٹے کے گھر میں آ جائے. ہائے 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 ہاتھ اونچے تھوڑیاں نسلاں دی خیر ہو، تھوڑے پتراں دے شہر آباد ہو. اللہ شیعہ سنی بھائیوں کی نوکری قبول فرمائے. اللہ سین شین کے اس مشترکہ گیدرنگ کو نظر بد سے بچائے. دونوں گھروں کے بچے مل کے جس طرح حسین حسین کر رہے ہیں اللہ انہیں اور عزتیں عطا فرمائے. سلامت رہو، سدا آباد رہو، سلامت رہو جی، راضی عزت دیں. فرمایا میں قبول ہی نہیں کرتا جسے باپ نے طلاق دی ہو وہ بیٹے کے دروازے پہ بیٹھ جائے. حسن اگر قبول کر لے گا تو ہم کہیں گے کہ حسن نے کیوں کیا، اور اگر قبول نہیں کرے گا تو ہم لوگوں سے کہیں گے حسن نے ہمارے ساتھ سلو نامے پہ دستخط کیے، ہمارا تحفہ ہی نہیں لیا. گل میری سمجھ آئی نا؟ یہ طے کر کے سکلین مدینے وفد بھیجا، میرے بادشاہ کو دعوت دی، سخی تشریف لے آئے فلاں تاریخ کو. سخی نے کہہ دیا میں فلاں تاریخ کو آ جاؤں گا. شام میں اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو علی کا لال شام تشریف لے آئے گا. خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی. سلام اے بزرگا، سلام اے بزرگا. ہاں خبر تو سب نے سنی. ہوں جب بندہ گھروں ہی قسم چاہے میں نہیں بولتا وہ دنوں میری لڑائی تو نہیں نا. خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی، گیا وہ دربار میں وہاں جا کے بھی تسلی مزید کر لی. بھائی جان تو تسلی نہیں کرتے فون کر کے بھائی شوکت آیا نہیں آیا؟ خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی، گیا وہ دربار میں وہاں جا کے بھی تسلی مزید کر لی. پتہ لگ گیا مولا آ رہے، پھر اس نے دل دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی. ہائے 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 ہائے. جیو جیو جیو، سلامت رہو، سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو. خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی، گیا وہ دربار میں وہاں جا کے بھی تسلی مزید کر لی. پھر اس نے دل دل میں دل کی آنکھوں سے، اس نے دل دل میں دل کی آنکھوں سے، اس نے دل دل میں دل کی آنکھوں سے، اس نے دل دل میں نہ میں تھکاؤں نہ بھولاؤں. چوتھا مصرع اتنا بڑا ہے میرا جی چاہ رہا ہے بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو سانس لے رہا ہو نہ بولے. پھر اس نے دل دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی. حسن کی آمد کا ذکر سن کر بغیر موسم کے عید کر لی. سکندر بولو، فیملی تھکو نہیں، تھکو نہیں، ہاتھ اونچے. پھر اس نے دل دل میں تھوڑیاں زندگیاں ہاں میں صدقے ہائے دلی. پھر اس نے دل دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی. حسن کی آمد کا ذکر سن کر بغیر موسم کے عید کر لی، بغیر موسم کے عید کر لی. غریب تھا کفش بیچتا، جوتیاں بنانے کا کام کرتا. بولے نہ بولو، مولا کی قسم میں دامے نہ بول دیں کچھ نہیں ہونا، میری ذمہ داری بول ایک باری. غریب تھا کفش بیچتا، جوتیاں بنانے کا کام کرتا. کوئی بندہ نصیب پہ اٹھی جا سکتا ہے اسی چودھری ہاں، اسی سردار ہاں، اسی ملک ہاں، اسی بڑے بڑے لوگ ہاں. تو میں کمی دی گل شروع کر دیتی ہے. ایک طریقہ ہے، میری مجبوری ہے. کمی تھا مگر اس میں کمی نہیں تھی.
शाबाश शाबाश शाबाश। गरीब था कफ्श बेचता, गरीब था कफ्श बेचता, गरीब था कफ्श बेचता, जूतियां बनाने का काम करता, जूतियां बनाने का काम करता, जूतियां बनाने का काम करता। ना मैं बेटा थक्या खला, ना मैं भूलिया खला, मैं गलबों बड़ी करूँगा। गरीब था कफ्श बेचता, जूतियां बनाने का काम करता, मगर लगा के अली का नारा वो अपनी माँ को सलाम करता। शाबाश। वो गरीब था कफ्श बेचता, जूतियां बनाने का काम करता, मगर लगा के अली का नारा वो अपनी माँ को सलाम करता। खबर आ गई कि हसन शाम आ रहे। जल्दी जल्दी खुशी खुशी घर आया, जूती सीने का सामान उठाया, दरिया पे गया, सामान को जारी पानी से गुस्ल दे के सामान को जारी पानी से मौलाना तवज्जो, सामान को जारी पानी से गुस्ल दे के वापस आया। मुसल्ला बिछा के बादशाह की जूती सीना शुरू कर दी। पहले टांका लगाया, फिर दो रकात शुक्राना, फिर टांका लगाया, फिर दो रकात शुक्राना, फिर टांका लगाया, फिर दो रकात शुक्राना। बीवी करीब आ गई, खैर तो है, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज। बीवी से कहते परे हट, तुझे क्या पता मैं कौन हूँ? उसने कहा जिंदगी तेरे घर में गुजर गई, आज मुझे पता नहीं तू कौन है। कहने लगा मेरी हैसियत बदल गई है, मैं असरे मीसाक में यकीनन गदाए इब्ने अली रहा हूँ। मैं असरे मीसाक में यकीनन जीवो जीवो मेरे बछड़े, जवानियां मानो मेरे बछड़े, जवानियां नसीबो मन। बुजुर्गो राधी रव्याजे, हाथ ऊंचा ही रखो, हाथ ऊंचे। उसने कहा मैं असरे मीसाक में यकीनन गदाए इब्ने अली रहा हूँ। जो बच्चे घर उर्दू बोल लेते हो रहा हूँ मेरे साथ साथ बोलोगे तो शेर का मजा दुगना हो जाएगा। सैफ अली उसने कहा मैं असर मीसाक में यकीनन गदाए इब्ने अली रहा हूँ, ज़मीं को जन्नत समझ के बैठा हूँ, जाम कौसर के पी रहा हूँ। अली है सांसों की सल्तनत में, उसी के सदके में जी रहा हूँ। परे हट, फरिश्ते आते हैं मुझसे मिलने, हसन की नालैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शेख नी जीवो, अल्लाह करे अदादारियाँ कबूल हो मने, मातमदारियाँ कबूल हो मने। मैं असर मीसाक में यकीनन गदाए इब्ने अली रहा हूँ, ज़मीं को जन्नत समझ के बैठा हूँ। घड़ी फेर नहीं वेखनी भाई, जैसे लियाखे में छोड़ दे सन घड़ी ना वेखी। मैं जो वेता खड़ा तो मैं वेता पे ना, मैं तो वेखनी वेखनी। अच्छा ठीक, ज़मीं को जन्नत समझ के बैठा हूँ, जाम कौसर के पी रहा हूँ। अली है सांसों की सल्तनत में, उसी के सदके में जी रहा हूँ। फरिश्ते आते हैं मुझसे मिलने, हसन की नालैन। भाईजान उसने कहा सिर्फ फरिश्तों से मिलता रहेगा या कोई लंगर शंगर भी? हम बुजुर्गो वो आखिर जनानी आई, घर वाली आई, एक शरीफ नहीं पता भाई केड़ी बला है, ठीक है ना। उसने कहा सिर्फ फरिश्तों से मिलता रहेगा या कुछ मिलेगा भी? ओ हो कुरान की कसम है, गुरने आले सियाल मोड़ आले पिंडी भट्टियां आले जरा इस जवाब दिता है ना, मैं करोड़ शौकत इस मोची की जुत्ती तो कुर्बान च करा। उसने कहा हट जा खुदा से जिसने रिजाएं ली हैं, यकीनन उसकी रजा मिलेगी। हसन से जो कुछ मिलेगा लूंगा, बतूल से भी दुआ मिलेगी। सलाम है यार, चिट्टी दाड़ी है बुजुर्गा दी, हाथ चाह के दुआ की है यार। सलाम है ना बुजुर्गा नू, हाथ उच्चे उत्तर जीवन थोड़े नस्ल जीवन थोड़ी सारे। सलाम है बुजुर्गा, सलाम है बुजुर्गा। खुदा से जिसने रिजाएं ली है, यकीनन उसकी रिजा मिलेगी। हसन से जो कुछ मिलेगा लूंगा,
बतूल से भी दुआ मिलेगी। इस तो मुख्तसर में मजमून कर नहीं सकता, कम अज कम 45 मिनट की गुंजाइश है। बस जो तुम आप पढ़ो तो मैं तुम गल समझावा। मौला दरबार पहुँच गए, ये जूती सी के दरवाजे पे आ गए। बुजुर्गो इस तो मुख्तसर तो मत मेरे को होंदा नहीं। ईमान अल्लाह से जो होया बैठे चंगा लगता है। एडी गर्मी है तो तू कट्ठा होया बैठा। हाँ हाँ मौला की कसम, मौला दरबार तशरीफ ले आए, ये जूती सी के दरवाजे पे आ गया। दरवाजे पे से दरबान ने रोका, उसने कहा मन अंत तू कौन है? सच्ची दसो जवाब की बनता ही, मैं असल का नौकर। उसने कहा मन अंत तू कौन है? इसने कहा मन अंत तू। अच्छा इस घर के नौकरों का अपना मिजाज है बेटा जी। नकीरैन ने कब्र में सलमान से पूछा ना मन रब्बो, तेरा रब कौन है? उसने कहा मन रब्बो को माँ, तुम दोनों का रब कौन? हाय 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 मर्दियां लियो यार, थोड़ी तो पिंडा थोड़ी बैठका तो कतल के मुकदमे मुक वेंदे। मैं तो बहुत मजेदार गल की थी। उसने कहा मन अंता तू कौन है? इसने कहा मन अंता तू कौन है? उसने कहा मैं पूछ रहा हूँ तू कौन है? इसने कहा मैं पूछ रहा हूँ तू कौन है? उसने कहा मैं नहीं कह रहा तू कौन है? इसने कहा मैं नहीं कह रहा तू कौन है? थके बंदे का मैं जिम्मेदार ही नहीं। उसने कहा मैं अमीर शाम का नौकर हूँ। हसन के नौकर ने कहा हट जा, मैं अमीर कायनात का नौकर। हाय 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 हाय। और कहाँ ले आता हो नसीम शाह मुझे? ये अंचोली है, ये G62 है, ये कहाँ ले आते हो मुझे? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हट जा जी बेटा, आप क्या जनाब कासिम की 2 कटे पड़ी। अच्छा मैं अमीर कायनात का नौकर हूँ, हट जा। मैं अमीर कायनात का नौकर हूँ। इस तो सोनी तशबीह मेरी 37 साल की जाकरी कोई नहीं। तो हम समझ आवे बिस्मिल्लाह ना आवे बिस्मिल्लाह। जैसे मूसा नबी को दरियाए नील में रास्ता मिला था, वैसे हसन के नौकर को दरबार में लाला शाला हाथ उच्चे ईरान चिट्टियां दारियां ले बुजुर्ग कट्ठे बह रहे हैं जीवे ने, इन्हां दी नस्लां जीवन या बोलिया कर पुत्रा बोलिया कर। जिक्र हुसैन च बंदा हाँ अमीर गरीब नहीं होता, कमी अमीर हो जाता जिक्र हुसैन च बोल। अल्लाह अकबर, करोड़ों बारी शुक्रिया बेटा, चुप चुप जियो। ये जूती लेके बढ़ा, उधर से शाम का हाकिम तश्त लेके ना हीरे जवाहिर मोती सोना चांदी नीलम पुखराज वो प्रोग्राम बना हुआ था। वो तश्तरी लेके आगे बढ़ा, ये जूती लेके आगे बढ़ा, वो भी करीब आ गया, ये भी करीब आ गया, वो भी बिल्कुल पास आ गया, ये भी बिल्कुल पास आ गया। तो उसने कहा हसन ये शाम का खिराज है वसूल कर। अली के लाल ने कहा रख दे जमीन पे। बिल्कुल बड़ी चंगी दाद है, लेकिन तो हम गल समझ नहीं आई। समझ आई होती ना दाद दुगनी हो गई गई। अब प्रोग्राम क्या था, या हसन लेगा या नहीं लेगा। अब अली के लाल ने उसे समझ नहीं दिया, फरमाया रख दे जमीन पे, रख दे जमीन पे मैं ले लूंगा, रख दे जमीन पे मैं नहीं ले। अब ना हाँ ना ना, फरमाते रख दे जमीन पे। उसने तश्तरी जमीन पे रखी, इतने देर में मोची करीब आ गया। उसने कहा मौला सलाम, फरमाया अलैका सलाम, जूती ले आयो। तुसी जीवो, थोड़िया नस्लां जीवन। फरमाया अलैका सलाम, जूती ले आयो, जूती ले आयो। उसने कहा जी बिल्कुल ले आया हूँ। चढ़पा शाम कहा कि मैं शाम का खिराज लाया हूँ। देखने पसंद नहीं किया वो जूती। हम मौला के आखिया, मौला तो आखन की गुंजाइश ही कोई नहीं ना, इस पे नाराज हो गया। उसने कहा तू कौन है तू? उसने कहा मैं जूती लाया। उसने कहा तुझे किसने बुलाया? उसने कहा मैं जूती लाया। उसने कहा तू आया कैसे? उसने कहा मैं मौला की जूती लाया।
اس نے کہا تو نے سارے پروگرام کا ستیہ ناش کر دیا, تو آ کیسے گیا؟ اس نے کہا میں مولا کی جوتی لائی. سیال موڑا لے ہو پنڈا تھانا دے بندے ہو تے غازی دا واسطے ہوئے میری گل تے اپڑیا ہے. میں کہتا ہوں حسن کے نوکر تیری عزت کو سلام, تو نے بھرے دربار میں منکر کو جوتی دکھا دی. جوتی پڑے میری ذمہ داری نہیں. جن نہیں سمجھ آئی یالی یالی, جن سمجھ آئیے نسیم شاہ مواقع بولے میرے نام. اور سامنے بزرگ بیٹھے جیون شاباش. اس نے کہا میں جوتی لائے ہوں. اب طبیعت تو اس کی بے مزہ تھی لیکن اب مالکوں کا حکم جو تھا, بادشاہ نے کہا جوتی لے آ. جوتی قدموں کے سامنے رکھی, مقدس پاؤں جوتے میں آئے, جوتا مقدس ہو گیا. جو جوتی خود ہاتھوں سے سی کے لایا اس پہ بوسے دینے لگا. بڑی مہربانی. ایڈا اوکھا جملائی میں جملہ آکھ دے ویلے سوچا بے منہ اوکھا ہے. میں کہ چلو آج ہو گیا میرے لباتے. جو جوتی خود سی کے لایا تھا اس کے بوسے دینے لگا. یہ دونوں ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بادشاہ میں نے اندازے سے سی ہے, پوری ہے نا؟ بادشاہ میں نے اندازے سے سی ہے, پوری ہے نا؟ سخی مسکرا کے فرماتے یہ تیرے فن کا نہیں میری امامت کا کمال ہے. تو میرے لیے سی کے لایا, مجھ سے لے کے ہماری آخری نائب تک جس کے سامنے آئی اسے پوری ہوگی. ہائے 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 ہائے. سلام ہی نے بھائی, گرنے آنے میرے سلام ہی نے بھائی. دیوارہ لا آخری ماتنی مہربانی کرے بھائی. ہائے دری جس کے سامنے آ گئی اسے پوری ہوگی. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا بس آپ نے جوتی پہن لی میرے لیے یہی کافی ہے. فرمایا نہیں مانگ. اس نے کہا نہیں بادشاہ میری عزت یہی ہے کہ میرے ہاتھوں کی سلی جوتی آپ کے پاؤں میں آ گئی. ہوں تو گل سمجھتا آ رہی ہونی ہے نا. میرے تو بزرگوار دا موڈ بڑا خراب ہے, وہ کھجے پہن پہ ہوں جاوے تو کو اپنا کام کریے انہیں نہیں. ہاں اس نے کہا مانگ. مانگتا کیوں نہیں؟ جب بار بار تجھے امام کہہ رہے مانگ مانگ اور جا. اس نے کہا تو نوکر اور مالک کے بیچ میں نہ بولا کر. میں کہا تو نوکر اور مولا کے بیچ میں نہ بولا کر. تو کون ہوتا ہے بیچ میں بولنے والا؟ ہٹ جا, یہ میرا کا اور مولا کا معاملہ ہے. اس نے کہا یار مانگ, جو مانگ رہا ہے مانگ, مانگ اور جا. اس نے کہا نہیں بادشاہ میں مانگتا نہیں, جو آپ نے دے دیا میں لے لوں گا, جو دے دیا میں لے لوں گا, میں مانگتا نہیں. بادشاہ نے کہا اچھا جو میں نے دے دیا وہ لے لے گا؟ جی بادشاہ لے لوں گا. فرمایا شام کا حاکم یہ خراج اٹھا اسے دے دے. شکیل بچڑا جنت دے بوہے دے تیری میری ملاقات ہونی ہے. جنت دے دروازے تے تواڈی میری ملاقات ہونی ہے. میں جنت دے در تک اس بندے تو داد لگا کھول یار کون ہے ان پتہ نہیں میں مجلس بھی ہوندی ہے. درود پڑھو مل کے بلند آواز میں. بسم اللہ پڑھوں ہے؟ اچھا آؤ درود پڑھو مل کے بلند آواز میں. جی ذاکر بادشاہ حسین دا میں اس نے تعارف تفصیلی کرایا. عزیز زہیب نظر بد تو محفوظ رہے, جیندہ رہے. محرم پڑھ کے لنگ دیا کہ حاضری دی اپنی انسی تھو لنگ دا ٹوڑ دیاں تے وقت دل کر دے بے جان دیاں کو 5-7 منٹ ذکر حسین سن دے جائیے, عبادت شریک ہو جائیے. جیندے رہو بیٹا, وستے رہو. گل میری ذہن چاہے شام کا خراج اٹھا اس موچی کو دے دے. اس نے کہا مولا یہ تشتری یہ جو آپ کے لیے خراج بنایا ہے وہ اسے دے دوں؟ فرمایا ہاں دے دے. اب اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی, اتنا بڑا خراج سامنے موچی. انہوں نے کہا سچی دے دوں؟ سچی دے دوں؟ فرمایا دے دے, پریشان کیوں ہے؟
آخری کوشش کی شام کے حاکم نے. اس نے کہا بادشاہ ذرا رومال ہٹا کے دیکھے تو صحیح اس میں ہے کیا کیا. فرمایا رومال ہٹا کے وہ دیکھے جسے ویسے نظر نہ آ رہا ہو دے دے. رومال ہٹا کے وہ دیکھے جسے ویسے نظر نہ ہو دے دے. تو یہ مجھے لگائے ہیں توڑ اپنا ہے میلے صحیح وقت پچھلیاں تھکاوٹا تھا میں ذمہ داری. اس جملے تو بعد تیری طبیعت فیش ہونی ہے. ممبر تے تیرے چاچے کا تیرے نال وعدہ ہو گیا. اب دینے پہ دل بھی نہیں اور مولا کا حکم بھی ہے. منہ ادھر کیا ہوا ہے تشتی ادھر کی ہوئی ہے. تسی میری گل اپنے ہو نا. تسی میری گل تے اپنے پائے ہو نا. ہن دین تے دل ہی نہیں تے بادشاہاں دا آرڈر یہ دیونی ضرور ہے. قرآن دی قسم ہے جو ہے میں وہ لمحہ ہی نہیں بھولتا جدا میں کرسال جملہ آکھیا تے مرشد جوتی شاہ اٹھ کے میں نے سینے لا لیا. اس کے شوکت میرے سے مک گئی ہے. اس نے کہا یہ لے. حسن کے نوکر نے کہا رکھو زمین پہ. میں نہیں لیتا. ہائے 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 تیری منت ہائے دری. حسن کے نوکر کا رکھو زمین پہ. میں نہیں لیتا. 7ویں مجلس ہو گئی ہے. 7 دن کا فضائل تول کے ایک ترازو کے ایک باٹ میں رکھ کے ایک جملہ ایک باٹ میں رکھ کے اٹھنا بولنا. تمہیں حسن کی قسم جتنا میرا حق بنے. شام کے حاکم نے دیکھا بادشاہ کی طرف. انہوں نے کہا جی وہ تو چڑھ گیا جے وہ شام کا خراج بھی نہیں لیتا. بادشاہ نے مسکرا کے کہا کیوں نہیں لیتا. تو نے کہا تھا جو آپ دیں گے میں لے لوں گا. لے لینا تیرے بچوں کا رزق ہے. لے لینا تیرے بچوں کا رزق ہے. حسن کے نوکر نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا اس سے کہے زمین پہ رکھ دے میں اٹھا لوں گا. علی کے منکر کے ہاتھ سے بچوں کا رزق. اس نے رکھا. موچی نے اٹھا لیا. بادشاہ نے کہا راضی ہے. اور کہا بتو سمجھتا ہے جو یہ ٹھیک ہے. گل سمجھ آئیے جو کہ جو ساکا اللہ پہ اب بادشاہ جو تو سن یہ چھوڑے بہو ہے. شام کے حاکم نے کہا یہ تھوڑا شام کا خراج ایک جوتی کے بدلے تھوڑا. اس نے کہا بالکل تھوڑا. مولا نے کہا کیوں. اس نے کہا مولا دنیا تو دنیا کے لیے ہوتی ہے میں نے جوتی آخرت کے لیے. فرمایا کاغذ قلم لیا. یہ کاغذ قلم لایا. مولا نے کہا تیرے لیے جنت تیری بیوی کے لیے جنت تیرے بچوں کے لیے جنت تیری نسلوں. جن تسان نالین آتے ہو نا یہ عربی زبان دی لفظ ہے. نالین تسنیہ ہے. 2 پولے یہ ترجمہ بنتا ہے ساری زبان. تھوڑے ہلکے آدن جتی دے ایک کسے نو پولا ہی آدن نا. تو بولیا جو ان چپ کر گئے میں کہ بھاویں میں کوئی آدھا ہی پونا کر کھلوتا انہیں ہی ہے نا. ایک پولا سجا تو ایک کھبا. سجا پولا کھبا پولا. 2 پولے سی کے لے آیا مولا دی جتی دے. ایک کے بدلے دنیا ایک کے بدلے آخرت. ایک ہاتھ پہ شام کا خراج ایک ہاتھ پہ جنت کی اصل. یہ چلا. بادشاہ نے شام کے حاکم کو بلایا. فرماتے ہیں یہ تخت تو مل گیا ہے لیکن ملا نہیں ہے شعور تم کو. عداوت آل مصطفیٰ لے گئی شریعت سے دور تم کو. ہمارے نوکر کے فیصلے نے سبق دیا ہے ضرور تم کو. یہ مال و دولت یہ زر جواہر اسی پہ تھا نا غرور تم کو. علی کا لال فرماتا دہر میں الجھا ہے جو بھی ہم سے وہی خجالت نشی ہوا ہے. تمہارے زر سے ہمارے موچی کا دل بھی راضی نہیں.
امیر ہیں سیدوں کی حویلی میں. علی امیر، مسلم ابن عقیل امیر، حسن امیر، قاسم امیر. صدقے ایک باری بات آتا ہوں، 5 منٹ رہ گئے، 5-7 منٹ زیادہ پڑ جاواں ناراض نہ ہوئے. علی امیر، مسلم امیر، حسن امیر، قاسم امیر. علی امیر تھا تو اس کی بیٹیاں عید پہ روتی رہیں. میں نے اس بندے تو قرآن دی قسم ہے، اس بندے تے میں نے دل کر دیا میں اس بندے تے ناز کراں جڑا اس امام باڑے چاہ جاندہ ہے. زہیب علی میری ساریاں کیسٹاں ساریاں سیڈیاں نیٹ تے سارا محرم پہ چل دئی. سیال موڑ دا کو مزاج ہی ہو رہے انجی تیاری ہے نا لوگاں دی مسائب دی بس لفظ آکھن دی دے رہے ایک گھروں نیت کے اندر میں سمر ہوئے. سلام ہے بزرگان. ایک چٹی داڑی ہے اکھاں ہنجوں نال بھری گئی ہیں. صاحب 4 امیر دسیا ہے جڑا قاسم امیر ہے یہ انہاں دے نال مناظرہ کر کے سارے نے اپنے ہاتھ نال لقمہ کہتا ہے سخی. او میں صدقے علی امیر، مسلم امیر، حسن امیر، قاسم امیر. علی وہ امیر ہے جس کی بیٹیاں عید پہ روتی رہیں. مسلم وہ امیر ہے جس کے گھر شاہی کوئی نہیں بچا. پتہ نہیں میں کیا آکھے اس جملے تو سن غور کیتا ہوں تو اتھے مجلس مک جانی چاہیے. میں کہ مسلم وہ امیر ہے جس کے گھر شاہی کوئی نہیں بچی. کائنات کا پہلا اور آخری امیر ہے مسلم جس کے بارے میں تیرے زمانے کا امام کہتا ہے میرا سلام اس مسافر پہ جسے پہلے جلایا گیا پھر لٹکایا گیا. جڑا بہو امیر ہے بالکل ہاتھ نہ مارے. جڑا غریب بن کے ہے 7 ہو گئی ہے محرم دی تو میرا انتظار پہ کر دیں. 3 راتاں دا مہمان رہ گئی پتر علی دا. اگلے سال جو ہوگا وہی ہوئے گا. تیاری کرا رل کے ماتم کریے. میرے واسطے دعا کرے بزرگوں. علی امیر، مسلم امیر، حسن امیر، پتہ نہیں کتنا امیر تھا. کائنات کا پہلا اور آخری امیر ہے جس کی بہنوں کو اس کے 2 جنازے بنانے پڑے. زہیب علی ذاکری نصیب ہوگی میرا بیٹا. اے پتر انج رنگ جراندے بیٹھن انہیں بزرگاں دی اکھاں انج پشیاں پئیاں نا میرا دل پہ کر دے ایک لفظ میں ہو رکھاں چاہ اجازت دینا ایک لفظ اجازت دینا. حسن وہ امیر ہے. چلو میں تو اس علاقے جو بہت گھٹ آیا میں جلسہ میں بہت پڑھیا محرم میں زندگی پہلی باری پہ پڑھتا ہوں سیال موڑ میں ایمانی قرآنی دسے ہے. تو اس علاقے دے سردار دے جنازہ تے کدے تے گئے ہو سنا؟ سردار کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے رعایا میں سے کوئی پھول لے آتا ہے، کوئی چراغ لے آتا ہے، کوئی خوشبو لے آتا ہے، کوئی قرآن لے آتا ہے، کوئی چھتری لے آتا ہے، کوئی تسبیح لے آتا ہے، کوئی پانی لے آتا ہے. بندہ ہی نہیں شیعہ جائیں ہاتھ نہ ماریا. کائنات کا پہلا امیر ہے حسن جس کا جنازہ گھر سے نکلا رعایا میں سے کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی نیزہ لے آیا، کوئی تازیانہ لے آیا، کوئی خنجر لے آیا، کوئی پتھر. صدقے تیرے سے ماتم تو شوکت قربان تیرے سے ماتم تو اور کیڑا سونا ماتم پہ کرتا امو دے. اللہ اکبر. ایڈی سونی دھاڑ پہ مار دیں. اجازت دے وہ تو میں ایک جملہ ہو رکھا. میں گھبرایا کھلا چچیاں داڑیاں ہنجوں نال بھریاں پئیاں. میں خوف ہے گرمی بڑی ہے خدا نہ خاصا کسی بچے نے کوئی تکلیف نہ ہو جائے. جملہ ایک اور آکھن تے دل ہو گیا احسان ہے ذکر حسین ہے میرے سر تے. میں مالکن گواہ بڑا کے پیادا میں بلکسر 28 سفر باوے حسن شاہراں کو چکوال پورے پہاڑ دا مجمعی جملہ آکھیا بندیاں دیواریں سر مارے شالا لوگن سمجھ آ جائے میں پڑھیا کیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. 700 تیر حسن کے جنازے پہ چلا ہے. 70 حسن کے سینے میں لگے. 1 حسن کی گردن میں لگا.
ہاشمی جنازہ لے کے گھر واپس آ رہے تھے، میں سارا قرآن سر تے رکھی کھلا، میری شیعہ قبرستان میں قبول نہ کرے جو میں جھوٹ بولا، حسن کا کچھ کفن پھٹ گیا، کچھ بدن پھٹ گیا۔ سر تلے کرے وہ بندہ جائے ہاتھ ہونتا ہی نہیں ماریا، جڑا ماتمی ہے وہ ایک باری ہر بندہ ہاتھ مارے بھائی، جڑا نوکر ہے حسن دا وہ ہاتھ مارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چوتھا امیر قاسم، اللہ اکبر۔ 7 مرتبہ اس شہزادے نے چاچے سے اجازت مانگی، 7 مرتبہ حسین کہتے رہے قاسم تو یتیم ہے، قاسم تو بیوہ ماں کا سہارا ہے، قاسم تجھے اجڑی ماں نے بڑی مشکلوں سے پالا ہے۔ آئے اللہ اکبر، شاباش شاباش۔ 7ویں مرتبہ قاسم ماں کے خیمے میں داخل ہوئے، میری شہزادی نے کہا قاسم زمانہ کہے گا بیگانے کف کی تھی نا، زمانہ کہے گا سیدزادی نہیں تھی نا، اس لیے اس کا بیٹا قربان نہیں ہوا۔ قاسم ماں کے پاؤں پہ گرا، ماں کہاں جاؤں، چاچا اجازت نہیں دیتا، آپ محسوس کرتی ہو۔ بی بی نے کہا اچھا میں تجھے اجازت لے دوں، جیسے حاجی مینا میں قربانی لے کے چلتا ہے نا، ویسے حسن کی بیوہ چلی ہے قاسم کو لے کے۔ دور سے قاسم اور اس کی بیوہ ماں کو آتے دیکھا ہے، حسین ابن علی نے دونوں ہاتھ قبر پہ رکھ کے فرماتے ہیں حسن میں غریب ہو گیا۔ شاہ جی مہندی بھی برآمد ہونی؟ اچھا اب تک کوئی برآمدگی نہیں ہوئی نا، آج مہندی برآمد ہونی؟ کہاں سے؟ بیٹا یہ دروازہ تھوڑا سا کھلا رکھنا، جب میں کہوں گا تب مہندی لانی ہے۔ کن بچوں نے مہندی اٹھانی ہے؟ بس یہ اتنا سا کھلا رکھو تاکہ اس وقت پریشانی نہ ہو، لیکن جب تک میں کہوں نا آپ نے مہندی لانی نہیں۔ یہ میری سیدادیوں کی کنیزیں بھی سن رہی ہیں، مستورات میں بھی مجلس سنی جا رہی ہے، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مہندی برآمد ہوگی، تو مجھے پتہ لگ گیا ہے، تو میں تمہاری منت کر رہا ہوں، یہ مرد روئیں نہ روئیں، تم ضرور رونا، تمہارے درمیان ایک بیوہ مستور بھی رہی ہے، اس نے اپنے بیٹے کی مہندی بنانی ہے، اس کے پاس پانی نہیں۔ یاد آ ہاتھ کوئی ایسا نہ ہوئے جڑا حسن دے نوکر نہ ہوئے تے سینے دے نہ ہوئے یا منہ دے نہ ہوئے۔ سلام ہی بزرگا، دھیاں دے پردے ہونے، دھیاں دے پردے ہونے، کیڑا سونا بیٹھے ہونا ہے۔ اللہ اکبر، جلدی نہیں، بالکل جلدی نہیں کرنی، میں کم از کم 5 منٹ اور بڑھوں گا، کوئی جلدی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ اور میری بیٹیاں، تمہارے درمیان ایک بیوہ مستور پھر رہی ہے، جھولی پھیلائے، اسے تھوڑے سے آنسو دے دو، اس نے بیٹے کی مہندی بنانی ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے۔ آئے سارے آنکھوں ہائے قاسم، اللہ اکبر۔ اللہ کے حال ہے میرے بچڑے دا، اور جوانیاں مانے، اور حسن دا صدقہ جیو۔ دل کوئی نہیں میرا، قرآن دی قسم ہے، میں نے اندازہ نہیں بھی مہندی برآمد ہونی، یا شاید انہیں میں دسے ہوئے تو میں بھول گیا ہوں، ہن وقت میں 5-7 منٹ پڑھنا ہے، مہندی نہ ہوندی صرف انہیں مسائب پڑھنا ہوتا تو شاید میں گلہ نہ کراں، لیکن ہن میں گلہ ضرور کرنی ہے۔ کربلا کے میدان میں جس شہید کو بھیجا ہے، حسین نے اس کا ایک بوسہ لیا، اکبر کا سینہ چوما ہے، عباس کے بازو چومے ہیں، اصغر کی گردن چومی ہے، اون و محمد کا سر چوما ہے، اکیلا قاسم ہے جسے زمین پہ سلا کے جوڑ جوڑ چوما ہے۔ نہیں آندہ دن ماتم، سر دل کر، یہ حقی
اللہ اکبر طیب کا دانا رو میں میرا بچڑا میرا تو خیال ہے بس سے کریے کہ حال ہو گیا اکیلا قاسم ہے جسے زمین پہ سلا کے اس کا جوڑ جوڑ چوما ہے حسین نے اکیلا قاسم ہے جس کا تات الحنک باندھا ہے حسین نے علی کی بیٹی نے کہا کیا کر رہے ہو البسا ثیابہ بصورت الکفن حسین نے بیٹے کو کپڑے ایسے پہنائے ہیں جیسے مردے کو کفن دیتے ہیں علی کی بیٹی نے کہا اس کا کیا مطلب حسین نے کہا کبھی تو کوئی نہ کوئی دفن کرے گا اسے کون کفن دے گا اس کے ٹکڑے ہی اتنے اللہ اے حسین بادشاہ دی ذریعے ہاتھ رکھے ہم میرے ارادے کونے میں میں جملہ اکساں ہوں تو سر انہیں اس اندازے چو زہیب علی تم شاید پوری زندگی پہلی باری بیٹا میرے تو جملہ سنتا بھی ہوں تو میں نے معاف کرے ہے تو پوری میرے سے جتنے ماتمی 14 15 16 سال دے قاسم دے سندھ دے بیٹھے ہو تو ہم قاسم دی یتیمی دی قسم ہے تو سموہ تے ماتم کرنا ہے باقی دی مرضی پوری کائنات میں عجیب نصیب ہے حسین کی بیٹی کا جس دن دلہن بنی ہے اسی دن بیوہ ہوئی شبی منگانی ہے کردہ ماتم اللہ اکبر اللہ اکبر کے حال ہے میرے پترانا اللہ اکبر جی ایک جملہ اور پڑھا جملہ سیف علی اجازت آج لینا کوئی سیدادے بیٹھے ہو تو ایک باری ہاتھ تو چاہو سارے سیدادے ایک باری ہاتھ چاہو یار میں کنیز دا پتر ہاں میں سیف علی بیادہ اگلا جملہ پڑھ میں زندگی جو ایک باری یہ جملہ کرشن نگر لاہور پڑھی گئی امام حسین دی موجودگی دی قسم 1122 والے آ گئے بندے چاہ گئے لوگوں نے سر پھٹ گئے میں بات ضرورت نہیں کی تھی ہونے آتا ہے تو میں پڑھتا پہ ایسو سی ڈی سنیے جس دن دلہن بنی ہے اسی دن بیوہ ہوئی ہے دلہن بنی تو مسکرانے کا وقت نہیں تھا بیوہ ہوئی تو رونے کی جا جس نہیں کیتا ماتم وہ باہر چلا جائے جس ہاتھ نہیں مارے وہ باہر چلا جائے جنوادہ ماتم وہ ہاتھ مارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شہادت بردات آتا ہے مروین ہے ایک جملے سمجھ زین پہ قاسم تھا زمین پہ تقسیم تھا 13 سال کے یتیم کو اتنے زور کا نیزہ لگا ہے یتیم سنبھل نہیں سکا یار گھوڑے پہ گھوڑے سے اتر رہا تھا یا یتیم کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے گھوڑا دوڑ رہا تھا حسن کا یتیم کبھی کسی ٹیلے میں لگتا تھا کبھی گھوڑے پہ لگتا تھا کبھی اونچی زمین پہ لگتا تھا نکلتے نکلتے رکابوں سے آواز آئی چچا میں اتر گیا چچا میں نے زین چھوڑ دی اور سیال موڑا دے حسین گھوڑے پہ بیٹھا کربلا کے میدان میں اکیلا قاسم ہے جس کی لاش لینے کے لیے غریب کو جنگ لڑنی پڑی ہے 42 بندے قتل کیے حسین نے قاسم تک پہنچنے میں ابن سعد کتے کی نگاہیں پڑی اس نے 3000 کے سالار سے کہا جلدی کر گھوڑے دوڑا دے دائیں کے گھوڑے بائیں بائیں کے گائیں بیچ میں تھا قاسم رکابوں میں پاؤں پھنسا ہوا تھا کوئی گھوڑا یہاں سے گزر گیا کوئی یہاں سے گزر گیا کوئی یہاں سے گزر گیا کوئی یہاں سے گزر گیا زمانے کا امام کہتا ہے میرا سلام اس یتیم پہ جس کی دائیں پسلیاں بائیں آ گئی آخری جملہ بھائی تیاری کرو جنہیں شبی جامنی ہے جس کی دائیں پسلیاں بائیں آ گئی جس کی بائیں پسلیاں دائیں آ گئی حسین نے کربلا کے جنگل میں غبار ہٹنے کے بعد آواز دی این القاسم
कासिम कहाँ हो? जवाब नहीं आया। फिर कहा ऐनल कासिम, कासिम कहाँ हो? जवाब नहीं आया। तीसरी बार कहा मैं इमाम बन के हुक्म दे रहा हूँ, कासिम बता तू कहाँ है? और मेरी अखा सड़ वजन जब मैं खीरा लपड़े हुए लफ्ज इमाम आया। दाएं से आवाज आई मैं यहाँ हूँ। हुसैन दाएं चला। बाएं से आवाज आई मैं यहाँ हूँ। हुसैन बाएं चला। सामने से आवाज आई मैं यहाँ हूँ। हुसैन सामने चला। पीछे से आवाज आई मैं यहाँ हूँ। हुसैन पीछे चला। नसीम शाह मजलिस हर कोई पढ़ लेंदा है, मैं जुमला पढ़ूंगा माशरता के ना पढ़ते मातम कर रहा है जिन्होंने समझ आ बने। हुसैन ने इमामा उतारा, जमीन पे रखा कासिम की लाश उठाने के लिए। या अचानक गरीब ने देखा एक बुढ़िया है जिसका काला लिबास है, जिसका एक हाथ पहलू पे है, एक हाथ से इशारा करके घोड़ों से कह रही है अपने पांव उठाओ मेरा यतीम फंसा हुआ है। कह रही है अपने अपने पांव उठाओ, ले आओ यतीम की मेहदी। कह रही थी अपने अपने पांव उठाओ और तुम्हारे कदमों में ओ मेरा यतीम फंसा हुआ है। ओ मैं कासिम की दादी हूँ, आ गई यतीम की मेहदी।